So وہ کیسے تھے and what do you think happened? مایوس آدمی نہیں تھا وہ، ہمیں مایوسی گناہ ہے جیسے سبق دیا کرتا تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں دنیا میں سب سے بھیانک اور تکلیف دہ بیماری کون سی ہے، وہ ڈپریشن کی بیماری ہے. کیا چینجز ہو تو بہتر ہو سسٹم؟ آفیسرس کو سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو پریشر پڑتا ہے ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑتا ہے. آپ رات 3 بجے اگر کرائم میٹنگ رکھیں گے اور صبح 5 بجے اس کو چھوڑیں گے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے دن 8 بجے آپ کا وہ جوان یا آپ کا آفیسر وہ اگین ڈیوٹی پہ ہوگا، تو پھر ان کے ساتھ یہی حشر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہونا ہے. فائر فائٹنگ کلچر بن چکا ہے، آپ اسے نکلیں گے تو آپ براڈر گروتھ کے بارے میں سوچ سکیں گے. قانون کے مطابق سب کچھ کر رہے ہو تو پھر تو اور بھی مشکل حالات ہو جاتے. یعنی اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے وہ 2-3 بندوں سے جو آئے تھے تو آج وہ زندہ ہوتے، اور آج شاید نہ وہ صرف زندہ ہوتے، SSP وہ ہوتے، SSP ہوتے، وہ عیاشی کر رہے ہوتے، اس کے پاس اپنا گھر ہوتا جو آج تک نہیں بن سکا اس سے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی گرینڈ ڈیبیٹ. آج کا پروگرام میں کچھ فگرز کے ساتھ شروع کروں گی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق 2295 suicides were reported in Pakistani newspapers in year 2019 and 20. ان میں سے 61.9% آدمی اور 38.1 were women. 71.2% of these cases were individuals under 30 years. According to the World Health Organization, estimated cited in local sources, the suicide mortality rate in Pakistan was around 7.3% per 100,000 in 2019. اس کے بعد 8.9% ہو گئی پر 100,000 in 2020 اور اب 9.8% ہو گئی ہے out of 1,000 in till 2022. اور ابھی کے جو ریسنٹ اسٹڈیز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن جو حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق، اور جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، کہ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا. اب خودکشی، سوسائڈ، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انسان جن کو اسپیشلی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے، ان کی ایک اچھی لائف ہے، وہ کامیاب ہیں، پھر بھی وہ کرتے ہیں تو بڑے ہی برے انسان ہوں گے، بڑے بزدل ہوں گے، بڑے کمزور ہوں گے. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر سعد یہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے مجھے ہم سب کو یہ بات کہی کہ سب سے بہادر انسان ہی وہ ہوتا ہے جو خودکشی تک پہنچتا ہے. زندگی سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے. وہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ آج پینل میں ڈاکٹر سعد بشیر کے علاوہ موجود ہیں لائر ہیں AD دہر صاحب. آئی ایم سوری اگر میں آپ کا نام صحیح لے رہی ہوں، آپ ٹھیک لیں. اور میں ان کا کیا تعلق ہے اسپیشلی اس پروگرام سے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ینگ سول سرونٹ ہیں جن کا نام ہے ابراہیم شاہ. ویلکم ٹو یو آل. اور ڈاکٹر صاحب وہی بات جو میں نے شروع میں آپ سے کی، کیونکہ ابھی جو ہمیں الیجڈ ایک سوسائڈ کا کیس جس نے اگین نیشن کو ہلا دیا ہے، وہ اگین ایک سول سرونٹ عدیل صاحب SP صاحب جو ابھی تک یہ پتہ ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا. اور رفلی میری نالج کے مطابق کچھ ہی سالوں میں تقریباً پچھلے 10 سال یا اس میں 10 سول سرونٹس نے سوسائڈ کمٹ کی ہے. اف آئی ایم رانگ آئی ایم سوری، لیکن یہ ایک ایسٹیمیٹ مجھے سول سروس سے ہی ملا ہے. سو ڈاکٹر صاحب اگین یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سول سرونٹس، شاہی افسر، اس سے بڑی تو کامیابی اس ملک میں کوئی ہے ہی نہیں. پاور اینڈ ایوری تھنگ. اس اتنے پاور اینڈ سکسیس کے باوجود وائی وڈ اینی ون کمٹ سوسائڈ؟ اس وقت اس میں میرا سول سروس کے آفیسر سے کوئی 25 سال سے زیادہ لنک ہے، بیکاز ہر سال کوئی 10-12 ورک شاپس ہم ان کے لیے کرتے ہیں.
starting from fresh probationers to grade 20 officers. اور میں نے ان 25 سال میں دیکھا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو ون آف دا برائٹسٹ، بیکاز میرے خیال میں جب ان کا ایگزام ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور 200 یا 300 which is less than 1% they are selected. That's why they are called Shahi Afsar. لیکن the system is so diametrically opposite to the kind of people they receive, because ان کو اتنی مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے right from day one. For example, ان کے دفتر جانے کے اوقات ہیں، آنے کے نہیں ہیں. So generally اگر یہ 8-9 بجے جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کب واپس آئیں گے. It could be 10, it could be 8 or whatever. It's never ending. اور پھر 24 hours being government servants, they are And especially available. police, DMG, جی. because ان کا تو مسلسل کبھی کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی پرائس ایز اے سائیکائٹرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، جو قیمت یہ ادا کرتے ہیں اس نوکری کے لیے، وہ اتنی بھاری قیمت ہے. بیکاز ایک بچہ جو پروبیشنر آتا ہے جس کا IQ 110 120 ہوگا، بیکاز بڑا مشکل امتحان ہے، اس کی جتنی کریٹیو تھنکنگ ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ تھنکنگ ہے، وہ ریڈیوس ہو کے ہی بیکمز اے پین پشر. اوپر سے آرڈر آیا، نیچے آرڈر دیا. دے ہیو ٹو پٹ اپ وتھ سچ ٹاکسک باسز ایٹ ٹائمس جو ان کو بڑا روتھلیسلی ٹریٹ کرتے ہیں. They have to deal with a variety of situations, mobs ہیں، جلوس ہیں، and rotate through ڈپارٹمنٹس کے. آج زکوٰۃ میں ہیں تو کل ہیلتھ میں ہیں، تو پرسوں وقاف میں ہیں، تو پرسوں ایجوکیشن میں ہیں. پھر جب یہ فیلڈ میں ہوتے ہیں they have to maintain a certain status. For example, اگر کمشنر ہے یا DC ہے، they can't mix up, they can't have a social life. They are socially isolated, emotionally isolated. اور پھر if they happen to have a sensitive personality, which they are, that's why they are so bright. Or they are high achievers, they fear failure and disapproval, so they're very vulnerable to stress. اور جب وہ اسٹریس بڑھتا جاتا ہے تو a point comes where everybody breaks down, including these officers. اور it's a point where to say کہ وہ کمزور ہیں یا ان کو بہادر ہونا چاہیے یا وہ ان کے نرو اسٹرانگ نہیں ہے، that is utter nonsense, because they are put under such pressure that nobody can survive that. So جب آپ کو ہر جگہ سے کوئی بھی امید نہ ہو, then living is more painful than dying, and we all have a point at which we do that. ظاہر صاحب آپ سے میں اب ان کا انٹروڈکشن کراتی ہوں کہ جو SP عدیل صاحب, آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کا جو کیس ہوا ہے, تو ظاہر صاحب ان کے بہت قریبی دوست ہیں, میں تو ابھی یہ کہوں گی تھے, میرے سے بولا نہیں جا رہا. سر پلیز بتائیے کہ وہ کیسے انسان تھے, بیکاز اے ینگ آفیسر جب جاتا ہے, مجھے پتہ ہے میری فیملی میں بہت بیوروکریٹس ہیں, مائی ہسبینڈ واز اے سول سرونٹ, تو ایک ینگ سول سرونٹ بڑا انتھوزیازم دیٹ آئی ول چینج دا سسٹم, میں جا کے ٹھیک کام کروں گا, آج تک جو ٹھیک نہیں ہوا میں کروں گا, اور پھر ریالٹی فیس کرنی پڑتی ہے. سو وہ کیسے تھے اینڈ واٹ ڈو یو تھنک ہیپنڈ؟ زندگی کے تقریباً 17 سال میں نے اس شخص کے ساتھ گزارے ہیں, 17 ایئرس, اور اس میں ہم نے اکٹھے سفر بھی کیا, اکٹھے راتیں بھی گزاری, دن بھی گزارے, سیریں بھی کیں, محفلیں بھی کیں, دوستوں کے ساتھ گپیں بھی لگائیں. عدیل انتہائی بریلینٹ شخص تھا. وہ گولڈ میڈلسٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے. وہ MPhil تھا پبلک پالیسی میں. واو. اس نے لاء کیا. وہ 2 بار CSS کا امتحان پاس کیا, اور سیکنڈ ٹائم ہی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان پاکستان. اور وہ بائی چوائس, حالانکہ اس کا میرٹ شاہ صاحب جانتے ہیں DMG کا تھا, لیکن اس کے باوجود ہی پریفرڈ کہ وہ PSP میں بنے گا اور پولیس سروسز میں جائے گا. وہ انتہائی کیئر کرنے والا, اپنی فیملی کی,
اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، ان کے بچوں کی، اپنے پیرنٹس کی. وہ اپنے بڑے بھائی سے اتنی محبت کرنے والا شخص تھا کہ اس واقعہ سے جو پچھلا سنڈے ہے اس دن اس کا بڑا بھائی شرجیل اس کے پاس گیا اسلام آباد میں، تو عدیل صوفے سے اٹھ کر اس کے پاؤں میں بیٹھا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاؤں چومنے دو، بیکاز آئی آلویز ٹریٹ یو ایز مائی فادر، ایز مائی مینٹور، کہ آپ نے مجھے پڑھایا ہے اور مجھے یہاں تک لے کے آئے ہو. وہ ایک ایس پی ہونے کے باوجود، وہ اس سٹیٹس پہ ہونے کے باوجود اس طرح ریکگنائز کرنے والا آدمی تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی شخص نے، خواہ وہ اس کے تعلق والا ہو یا تعلق والا نہ ہو، اگر اسے اپروچ کیا ہے تو وہ ایکسٹرا مائل بھی چل کر اس کی مدد ضرور کرتا تھا. وہ مایوس آدمی نہیں تھا، وہ ہمیں مایوسی گناہ ہے جیسے سبق دیا کرتا تھا. وہ ہم دوستوں کو جو ہے وہ ٹیوٹ کرتا تھا کہ نہیں آپ نے صحیح طرح زندگی گزارنی ہے. اس کا ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا کہ وہ اپ ٹو رائٹ آدمی تھا، وہ ایماندار تھا. اس کی جو کمٹمنٹ تھی اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ، وہ اس کو بائی پاس نہیں کر سکا ساری زندگی. اس کو جہاں اس کے دل و دماغ نے کہا ہے کہ یہ رائٹ ہے تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا ہے. اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا ہے، وہ اس سے ٹکرا گیا ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ میرے سامنے ایران سے سمگل کرنے والا گروہ ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ٹکرا گیا ہے. اس نے نہیں دیکھا کہ گوادر میں ملٹیپل بمب اٹیکس اس نے فیس کیے، اس کے لیفٹ رائٹ ہوئے اور وہ وہاں پہ بھی نہیں گھبرایا. وہ اس طرح کا آدمی تھا کہ اس کے پارٹ پہ مجھے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کو ڈی گریڈ کرتی ہو، یا جس چیز پہ آج مجھے، اس کو، اس کی فیملی کو یا اس کے کسی بھی جانے والے شخص کو شرمندگی ہو. وہ ایک ہیرا تھا جو اس سسٹم نے اس کو کھا لیا ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ دکھ میں ڈال کر چلا گیا ہے. وہ اوہو، میں آگے بھی ہوں آپ سے اور بات اس کے بارے میں ضرور کروں گی. ابراہیم، ناؤ یور اے ینگ سول سرونٹ، اور بڑے آپ بہت محنت کا امتحان پاس کر کے، آئی نو اس ایج میں تو بہت جذبہ ہوتا ہے کہ اف کسی اور سے نہیں ہوا جو وہ میں کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا. پھر کیا فیس کرنا پڑتا ہے، اینڈ پلیز بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آئی نو کہ آپ بہت زیادہ آنیسٹ نہیں ہو پاؤ گے، پر جتنا ہو سکتے ہو جسٹ ٹیل اس. اور پوری بیوروکریسی میں آفٹر دس سوسائڈ واٹ از ایوری بڈی تھنکنگ؟ جی، فرسٹ آف آل میم تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. پہلے تو جی میں کورابریٹ کروں گا جو میرے کالیگ دار صاحب نے بولا ہے. عدیل صاحب واز اے ایئر سینئر ٹو می جی، اینڈ فرام واٹ آئی ہرڈ، آئی ڈینٹ نو ہم پرسنلی، لیکن جن نے ان کے بارے میں بات کی سب نے یہ کہا ہے کہ مین آف ایکسیپشنل انٹیگریٹی، ویری فورتھ کمنگ. تو ہی از اے بگ لاس ناٹ جسٹ فار ہز فیملی اینڈ فرینڈس بٹ فار دی انٹائر سول سروس، آئی وڈ سے فیٹرنیٹی. تو ایک تو میم پہلے یہ کہ مارننگ ہے، بٹ آلسو آئی تھنک دس از اے مومنٹ فار انٹروسپیکشن ود ان دا سول سروس، ود ان ہمارے سرکلز، جو ہمارے پی ایس کے سرکلز ہیں، ڈی ایم جی کے سرکلز ہیں، پی ایس پی کے سرکلز ہیں، اس میں بات چیت چل رہی ہے کہ ایک ینگ آفیسر لائک یو سیڈ، وائی واز ہی فورسڈ انٹو میکنگ دس ڈیسیژن الیجڈلی، اور کیا ایسا وہ سسٹم میں شارٹ کمنگس کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں، پٹ فالس کیا ہیں. اور میں جو میم ایڈ کروں گا وہ جو ایک آپ نے شروع میں بات کی، جو آپ نے کہا شاہی آفسر والی بات، ہوتا میم یہ ہے کہ وین یو آر پریپیئرنگ فار دا سول سروس ایگزام اینڈ ٹو بلڈ آن واٹ ڈاکٹر صاحب سیڈ، آلموسٹ جی جب میں نے ایگزام دیا 18,000 کے قریب لوگ اپیئر ہوئے، جس میں سے ہمارے 272 ور ایلوکیٹڈ، ڈی ایم جی کے ٹاپ 30-40 تھے. پنجاب میں اور بھی زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے. سو یور سکسیس ریٹ ایکچولی ان ڈی ایم جی فار پنجاب از لائک 0.002% اور 1%. تو یو کم ان ود اے لاٹ آف ایفرٹ، آپ بہت زیادہ جان مارتے ہیں، اور آئیڈیلز یہی ہوتے ہیں کہ جی یو چینج دس سسٹم، اس طرح کی رسپیکٹ ہوگی، انٹیگریٹی ہوگی. بٹ سیڈلی ریالٹی جی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو میں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ایز اے سول سروس سینٹرک پرابلم نہ دیکھیں. لک ایٹ دس ایٹ اے لارجر سوسائٹل، نیشنل، پولیٹیکل، سوشل ایشو. بالکل، پوری سوسائٹی آپ کی ڈیگریڈ کر چکی ہے. مورلز، انٹیگریٹی کا پرابلم ہر جگہ اس وقت پریولنٹ ہے، سیکورٹی کا پرابلم پریولنٹ ہے. اور واٹ آئی سے از جی دیٹ دا سول سروس از اے ریفلیکشن آف لارجر سورٹ آف سوشل ریالٹیز. آپ اس کو ککون نہیں بنا سکتے، آپ اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھ سکتے فرام دا پولیٹیکل ویو، فرام دی اکنامک ویو، جس طرح آپ نے مافیا، ڈرگ مافیا کی بات کی، باقی چیلنجز کی بات کی.
تو اس میں میم ایز اے ینگ آفیسر آپ سینٹرک، میری بھی سروس بلوسان سے اسٹارٹ ہوئی جی، آئی واز ان خزدار اینڈ دین کوئٹہ، اور یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، موب مینٹالٹی، وائلنس، میرے پہ بھی گن اٹیک کیا گیا. تو ایک تو میڈم یہ ہے کہ آئی تھنک آفیسرس کو سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو وہ جو ایک آئیڈیلزم ضرور ہونا چاہیے، لیکن ریالٹی کے بھی ایکسپوجر آپ کو ملنا چاہیے. اور آئی تھنک سب سے بڑی جو میڈم پرابلم ہے وہ مینٹورشپ اور کاؤنسلنگ کی ہے، اور دا لیک دیر آف. اب ینگ آفیسرز ہیں، ہو ڈو یو گو اینڈ اسپیک ٹو؟ آپ کس سے جا کے بات کرو جی کہ سر میڈم مجھے پرابلم فیس ہو رہا ہے، یا ایون مجھے ڈر لگ رہا ہے، اف آئی ایم اے ٹارگیٹ. جس طرح ایس پیز، اے سیز، ڈی سیز ہوتے ہیں بلوچستان میں، ابھی کافی ڈی سیز آپ کو پتہ شہید ہوئے ہیں، اے سیز کڈنیپ ہوئے ہیں، ایس پیز ٹارگیٹ ابھی ہوئے ہیں کے پی میں. وہ کیسے مینشن کریں جی کہ مجھے ایک فیئر ہے، کیسے اس پہ بات چیت کریں؟ تو آئی تھنک میڈم وہ کلچر، وہ نیریٹو، وہ ڈسکورس چینج ہونا بہت ضروری ہے. ایک مینٹورشپ کاؤنسلنگ سسٹم بنایا جائے، ٹریننگ میں آفیسرس کو بتایا جائے کہ یہ ریالٹی ہے، سوسائٹی کی ریالٹی ہے، لیکن اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں تو جو بھی معلومات ملتی ہیں، ہم ڈاکیومنٹریز اور سیریز دیکھتے ہیں، اور باہر کی جب بھی آپ کوئی سیریز دیکھیں، اسپیشلی اگر جیسے جو فیلڈ میں جاتے ہیں آفیسرس، مطلب کسی پہ مارنا، جان لینا بھی، چاہے وہ ملزم ہے یا کچھ، لیوز این افیکٹ آن یو. اور اگر آپ پہ حملہ ہوا ہے تو آپ ساری زندگی کے لیے کہیں نہ کہیں اسکارڈ ہوتے ہو. وہ بھی انسان ہی ہیں. اور ہم وہاں پہ تو دیکھتے ہیں، جو ہم نے سیریز میں سب دیکھا ہے، کہ ان کو باقاعدہ چھٹی پہ بھیجا جاتا ہے اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور جب تک سائیکیاٹرسٹ ان کو فٹنس کا وہ نہیں دیتا، وہ دوبارہ جاب پہ نہیں جاتا. That is true. بٹ ادھر تو آئی تھنک دے ہیو سین دا ورسٹ، اینڈ اسٹل اگلے دن نیا کیس، نئی مصیبت، نیا ایک اسکار. سو واٹ ڈو یو آئی تھنک اس سجیسٹ؟ کا ایک بیسک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں آل اوور دا سوسائٹی. اگر خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایوری باڈی گیوز ہم سپورٹ، چھٹی بھی مل جاتی ہے. بٹ اف یو آر سفرنگ فرام سائیکوٹک ڈپریشن وچ از اے ویری سیویئر illness, nobody understands کہ یہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ڈپریشن وہی ہے جو ہم سب کو ہوتا ہے، کمزوری ہے بس. اگر آپ یا وہ کہتے ہیں کہ تم دین سے دور ہو اس لیے تمہیں ڈپریشن ہے، یا تمہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ڈپریشن مینس سو مینی تھنگس، بٹ دس کائنڈ آف ڈپریشن از اے ڈیزیز آف دا مائنڈ. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ جسٹ گوز اوے. اور ہم کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے. میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں دنیا میں سب سے بھیانک اور تکلیف دہ بیماری کون سی ہے، وہ ڈپریشن کی بیماری ہے. آپ کا خدا پہ ایمان اٹھ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے ہر طرف اندھیرا ہے، اور اب میں اپنے بچوں کو بھی ختم کر دوں اور خود بھی ختم ہو جاؤں. دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ. دیٹ از ہاؤ یو فیل. بٹ وی ایز اے سوسائٹی ڈو ناٹ ریئلائز کہ وہ کس ایگنی سے انسان گزرتا ہے جو خودکشی پہ فائنلی گیون کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سب کے ساتھ کہ اتنا ٹیبو ایسوسیٹیڈ ہے کہ یہ سوچ بھی ذہن میں کیوں آ رہی ہے کہ کوئی ہیلپ بھی نہیں سیکھ کرتا، کہ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے تو وہ کسی کو فون ہی کر لے. بیکاز یو سی ان کی پوزیشن میں، بیکاز دے ہولڈ ویری رسپانسبل اینڈ رسپیکٹیبل پوزیشنز، ایک بیریئر ہیلپ لینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں اے ایس پی ہوں، ایس پی ہوں، مجھے یہ میں نہیں، unfit نہ مجھے قرار، یہ فیلنگز نہیں آنی چاہیے، یہ ویکنیس ہے، یہ کمزوری ہے. وی ڈو ناٹ گیٹ کنیکٹڈ ود دوز فیلنگس، سو وی ڈو ناٹ گیٹ ہیلپ. سو یہ بھی ایک بہت عجیب ہماری سوچ ہے کہ جو کمزور شخص ہے اس کو یہ مسائل ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ ٹرو. ڈاکٹر صاحب وہ جو سینئرز ہوتے ہیں، آئی تھنک ان کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، بیکاز آپ کے جو اوپر آفیسرز ہوتے ہیں انہیں ینگ آفیسرز کو ایک ایک سیکنڈ ان کو نوٹ کرنا چاہیے، اینڈ دے آر دا ونس جن کو یہ سیکھنا چاہیے ٹو ریلیٹ ٹو دی ادر پرسن مسٹ بی گوئنگ تھرو. کوئی آسان بات نہیں ہوتی اپنے اوپر گولی تنوانا یا کسی کو جان لینا. مطلب بٹ آپ سوچیں اگر لیٹ سے میں اے ایس پی ہوں اور میرا ڈی آئی جی، میں اسے کہتا ہوں سر آئی ایم گوئنگ تھرو سیویئر ڈپریشن،
he will not understand what I'm کیوں talking وہ about. کبھی خود نہیں کیا ہوگا؟ نہیں, he doesn't know کہ یہ کتنی سیریس بیماری ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ڈائبٹیز بڑی سیویئر ہو گئی ہے, انکنٹرولیبل ہے, یہ وہ سمجھ جائے گا, بٹ یہ نہیں سمجھے گا کہ ذہنی بیماری کا کتنا عذاب ہوتا ہے. جی طاہر صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا عدیل صاحب ڈپریشن میں تھے؟ نہیں، ایز سچ ہم اس کو ایز اے بیماری تو ڈپریشن کی طرف اس نے کبھی اظہار نہیں کیا. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ معاملات کی وجہ سے پریشان تھا تو یہ ایلیمنٹ اس میں موجود تھے. نمبر 1، وہ جو اپنی پروموشن تھی اس کو لے کے تھوڑا سینسٹائز ہوا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ٹاپر ہوں، جو اپنے بیچ میں نمبر 1 تھا، اور اب اس سسٹم نے مجھے وہاں سے اٹھا کے نمبر اینڈ کر دیا ہے. تو نمبر 1 تو وہ یہ سمجھتا تھا. سیکنڈلی، جب سے وہ اسلام آباد میں آیا ہے تو اس کو کچھ مسائل کا سامنا تھا، جس میں پہلا مسئلہ اسلام آباد میں اس کو چھٹی نہ ملنا تھا. مثلا اس کے جتنے بھی دن سروس اسلام آباد کی ہے، فاضل آئی جی صاحب نے ایک دن اسے سپیئر نہیں کیا کہ وہ اسلام آباد سے کاموں کی جا کے اپنی والدہ کو مل رہا ہے. وہ اپنے گھر نہیں جا سکا ایک دن کے لیے، اس کو آپ نے مسلسل وہاں رکھا. اور میں آپ سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کی جو پولیسنگ اس وقت ہو رہی ہے سر، دیٹ از ویری ڈینجرس. وہ اسلام آباد پوری پولیس کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. آئی جی صاحب 22 گھنٹے وہاں جب خود کام کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے جوان بھی اتنا ہی کام کریں. وہ رات 3 بجے کرائم میٹنگز رکھتے ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے، سول سروس کے دوست جانتے ہیں. وہاں پہ جو پولیس کے دوست ہیں وہ سارے اس کی شکایت کرتے ہیں. آپ اسلام آباد میں لوگوں سے بات کریں، وہ اس پہ گلہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں سونے بھی دو، ہماری فیملی بھی ہے. آپ رات 3 بجے اگر کرائم میٹنگ رکھیں گے اور صبح 5 بجے اس کو چھوڑیں گے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے دن 8 بجے آپ کا وہ جوان یا آپ کا آفیسر وہ اگین ڈیوٹی پہ ہوگا، تو پھر ان کے ساتھ یہی حشر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہونا ہے. پھر وہ ڈینگی کا شکار ہوا. ڈینگی کا شکار ہونے کے بعد پازیٹیو رپورٹ آنے کے بعد وہ اپنی میڈیکل رپورٹ لے کے آئی جی کے پاس جاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ. جیسے سر آپ نے کہا کہ بندہ جو ہے وہ اپنا ایکسپریس کرے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. اب اس کیس میں تو وہ بندہ ایکسپریس بھی کر رہا ہے، لیکن جو اس کا باس ہے اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی تو پھر تو شاید وہ اسے اسپیئر کر دیتا. اور آپ نے کہا کہ وہ مینٹل جو النس ہے، جو پریشانی ہے، اس کو اگلا بندہ آپ کی بیماری سمجھ ہی نہیں رہا، آپ کی پریشانی سمجھ ہی نہیں رہا. تو جب اس نے وہ پریشانی نہیں سمجھی اور اس کو شٹ اپ کال دی اور مسلسل اس کو اسپیئر بھی نہیں کیا، اس کے اسلام آباد میں بیوی اور 2.5-3 سال کی بیٹی اس کی، وہ اکیلے رہتے ہیں. اب ایک بندہ جو اپنے بچوں کو وہاں ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے نا کہ میں ان کو بھی ٹائم دے سکوں گا. اب اگر وہ رات کو 5 بجے 4 بجے گھر آ رہا ہے اور پھر وہ 8 بجے چلا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ وہ مینٹلی کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہوگا. تو ان مسائل کا سامنا تو اسے تھا، اور وہ ان کو ایکسپریس بھی کر رہا تھا فرینڈس کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی، اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ if you are not part of solution you are the part of problem. اس بات کا سلوشن وہ تو اس کے افسران بالا کے پاس ہی تھا کہ وہ اسے اسپیئر کرتے، وہ اسے بٹھا کے سمجھاتے، اس کو گائیڈ کرتے، اس کو ریلیکس کرتے. تو انہوں نے بجائے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کمپیل کر کے کشمیر بھیج دیا. وہاں سے آیا تو اسے کہا مرید کے چلے جاؤ ٹی ایل پی پہ جا کے آپریشن کر لو. وہ خدا کر کے اس نے کہا 7 کاموں کی میرا گھر ہے، مجھے کہاں بھیج رہے ہو، میرے گھر میں جا کے کیسے آپریشن کروں گا. تو وہاں وہ اس کو پھر نہیں بھیجا یا وہ رک گیا. تو ان مسائل کا اسے سامنا تھا آبویسلی. بٹ مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس کیریئر میں تھیں، جی، تو وائی واز ہز پروموشن ڈیلیڈ بائی سو مینی ایئرس؟ سر وہ جب بلوچستان میں پوسٹڈ تھا تو اس نے وہاں، جیسا میں نے شروع میں بتایا، کچھ پنگے لے لیے اور وہ اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے لے لیے. اچھا، فرض کیا اس نے، اور یہ فرض کیا یہ حقیقت بھی ہے، اس نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا کہ یہ کرمنلز ہیں. He was doing his duty. He was doing his duty. اس نے دیکھا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں یہ میرے علاقے میں کرائم کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کو پکڑ لیا.
اب میں آ گیا, میں نے کہا کہ یار عدیل اس کو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑتا, تم بے شک میرے بھائی ہو, کرمنل ہے میں نہیں چھوڑوں گا. آپ آ گئے, آپ نے کہا میں تمہارا سینئر ہوں, اس کو چھوڑ دو. یہ معاملہ ہے. شاہ صاحب آ گئے, انہوں نے کہا میں کسی اور جگہ سے ہوں, علاقہ ہی میرا ہے, تم کہاں پہ آ گئے ہو. اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اس کے خلاف آج تک سر ایک بھی ایلیگیشن پروو نہیں ہے. اس پہ کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے, اس پہ کوئی انیفیشنسی کا ایلیگیشن نہیں ہے, اس کا کوئی ڈیوٹی کو کترانے کا ایلیگیشن نہیں ہے. وہ تو اکثر کہا کرتا تھا کہ جج می بائی مائی ورک ناٹ بائی دا لائز آف ادر. تو وہ تو اکثر یہ کہا کرتا تھا. اب جب اس نے ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کی تو پھر سسٹم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اور اس کو پھر اب انکوائری والا کیا معاملہ تھا, ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا, جس وقت اس کا بورڈ ہونے لگا تو اس کے خلاف انکوائری سٹارٹ کروا دی. جب بورڈ گزر گیا انکوائری ڈراپ ہو گئی. میرے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ جس وقت ہم یہ مشورہ کر رہے تھے تو اگلا بورڈ قریب تھا, تو ہم یہ سمجھ کے رک گئے کہ یار شاید ہمیں اس وقت جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جائے گا, اور ہم جو ہے وہ کورٹ جا کر, اور پھر اب کورٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کریں, کون سی عدالت میں جائیں, تو وہ نہیں جا سکے. الٹیمیٹلی یہ انسیڈنٹ ہو گیا. So now we know who is the murderer. Yes, yes. We know and بہرحال یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بلوچستان میں اور کہیں بھی یہ جو پریشر پڑتا ہے, ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑتا ہے, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے آج تک ہو رہا ہے. سو اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ اتنے ذہین لوگوں کی ایک, جنہیں کہتے ہیں نا کہ پورے اس میں آپ کو پتھروں میں جب ایک ہیرا ایک ہی نکلتا ہے تو, اور ہاؤ سسٹم میکس ایوری تھنگ امپاسبل فار دیم. اور اگر آپ اپرائٹ ہو اور آپ قانون کے مطابق سب کچھ کر رہے ہو تو پھر تو اور بھی مشکل حالات ہو جاتے. یعنی اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے وہ 2-3 بندوں سے جو آئے تھے تو آج وہ زندہ ہوتے, اور آج شاید نہ وہ صرف زندہ ہوتے, وہ ایس ایس پی ہوتے, وہ عیاشی کر رہے ہوتے, اس کے پاس اپنا گھر ہوتا جو آج تک نہیں بن سکا اس سے, اس کے پاس اور پرکس اینڈ پریولیج ہوتے. سر آپ نے بالکل رائٹلی اس کو ٹرم ڈاؤن کیا ہے کہ یہ ایک تو ہم اس وقت تک شور نہیں ہیں کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ مرڈر ہے اور یا پھر وہ ایکسیڈنٹ ہے, اور اگر وہ خودکشی ہے بھی تو پھر جو آپ نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے کہ اٹ از اے سائیکولوجیکل مرڈر, تو پھر وہی ہو گیا, پھر وہ رائٹ ہے. اچھا ابراہیم, آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے آپ کے ایج گروپ میں؟ اب تو ظاہر ہے آپ کا پورا بیچ ہوگا, آپس میں دوستیاں اکٹھے آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, گیٹ ویری کلوز, اور جب اکٹھے بیٹھتے ہو تو کیا گفتگو ہوتی ہے؟ بیکاز جب میرے ہسبینڈ اور ان کے سارے بیٹھتے ہیں, میں ٹی وی پہ تو نہیں بتاؤں گی, کافی ڈس اپوائنٹنگ ہی گفتگو ہوتی ہے. سو جتنا بھی آپ بتا سکتے ہو کہ پھر جب سروس میں آنے کے بعد یو گائز گیٹ ٹوگیدر تو کیا گفتگو کرتے؟ جی میم, آئی تھنک دیر از اے ویری سارٹ آف پیلپیبل اینڈ ٹینجیبل ڈفرینس, جیسا آپ نے کہا. اب بندہ آبزرو کرتا ہے نیریٹیو میں یا ڈسکورس میں جو شروع میں آپ ایز ینگ سول سرونٹس کر رہے ہوتے ہو. آئی ہیو بین ان دا سروس فار آلموسٹ 7 years ناؤ جی, 6 years. تو اوور ٹائم جو ایک ٹرانزیشن آئی ہے, آئی وڈ سے بندہ تھوڑا جیڈیڈ ہو جاتا ہے, تھوڑی ایکسپیکٹیشنز بندے کی ریئلسٹک ہو جاتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جی, آئی ڈو تھنک, اینڈ آئی تھنک دس کمز فرام اے ویری ڈیپلی پرسنل اسپیس, آئی تھنک دیر از آپٹیمزم ایز ویل. ایسا نہیں ہے کہ اٹس آل گلوم اینڈ ڈوم. مومنٹس میرے پہ بھی آئے جی. when I was in Skardu, I was posted as ADC and AC. بڑا چیلنجنگ تھا, میں بہت تھک گیا, تو I then went abroad for a year. میں بھی اپنا ماسٹرز کر کے آیا. تو آپ کو کیسے جانے دیا؟ Madam, I applied for a leave. I got a scholarship from abroad. In this case, I was lucky, الحمدللہ, کہ مجھے انہوں نے لیو دے دی پورے 1 سال کی, پیڈ لیو تھی انفیکٹ. تو میں وہاں سے پھر سیدھا لاہور آ گیا. تو وہ جو ایک مومنٹ تھا, جانے سے پہلے میں بھی ڈسلیوژن تھا کافی. I was tired, exhausted. میرا بھی چھوٹا تب 6 ماہ کا بیٹا تھا, وہ ادھر ہی تھا میرے ساتھ بلوچستان میں, اینڈ دین GB. تو چیلنجز تھے, لیکن پھر میم اب میں واپس آیا. جو کام اب چل رہا ہے ایکسیکٹرا آپ دیکھ رہے ہیں,
I mean, there is, like I said, there's negativity, but there's also positivity as well. There are things that do keep you motivated, that tell you کہ نہیں اچھا this space, ابھی جس طرح ہم پیرا میں ہیں, جس space میں ہم کام کر رہے ہیں, جس پیس سے پیرا کو ڈیولپ کیا گیا ہے, ایتھیکل پولیسنگ کا جو منترا ہے, میں اس کو خود لائیو ایگزیکیوٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, جو ڈیجیٹائزیشن AI انیبل کی جا رہی ہے, تو میں اس چیز کو بھی ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ میم, ایک اور جو بات میں کروں گا جی, وہ ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ جو بات کی گئی, آئی تھنک اس کو کنسیڈر کرنا, کویسچن کرنا, اسکروٹنائز کرنا بہت ضروری ہے. مثلاً اب جو ہمارے ملٹری بریدرن ہیں, وہ لوگ جب بلوچستان جاتے ہیں تو ان کا پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, فیملیز کے لیے کنٹونمنٹس ہوتی ہیں, سیف اسپیس ہوتی ہے. اب آپ نے گھر کی بات کی, اب عدیل صاحب جو ہیں میرے سینئر تھے, ہی مسٹ ہیو اسٹرگل ٹو فائنڈ اے ہاؤس. گھر میں AC کوئٹہ تھا, مجھے گھر نہیں ملا, میں نے پھر ملٹری کا ایک کنٹونمنٹ میں سیٹ اپ لیا. اسلام آباد میں عدیل بھائی کو ایشوز ہو رہے ہوں گے, تو آئی تھنک میم انسٹیٹیوشنلی سول سرونٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شارٹ کمنگس کیا ہیں. جو آپ نے کہا ایک سینئر جونیئر مینٹورشپ پروگرام ہے, اس کو پورا بلڈ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے, ایک ایکو سسٹم آف سپورٹ بنایا جائے. کیونکہ واقعی جی کلچر یہی ہے, ایک ہائپر میسکلن کلچر بلڈ ہو چکا ہے کہ کرو بھائی حل نکالو, ڈپریسڈ ہو تو کیا ہوا وہ, کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ سینئر کے پاس آپ جاؤ گے, سینئر کے دماغ میں پہلا نیجر ریئیکشن ہوگا کہ میرا کام خراب ہو جائے گا, یہ تو کیپیبل ہی نہیں ہے, یہ کیپیبل ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ ایک تو ڈسکورس چینج کرنا ضروری ہے, جو آئی تھنک پیپل لائک یو, پیپل لائک ڈاکٹر سعد ظاہر صاحب ہیں, وہ چینج کر رہے ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, انٹرنلائز کیا جائے, اور پھر انسٹیٹیوشنل لیول پہ جی ٹاپ ڈاؤن ایک چینج آیا جائے جی. I think a serious problem that officers have shared with me is the very indignant and ruthless attitude of the seniors. وہ بالکل, they might be good ones, but اکثر empathize نہیں کرتے. آرڈرز ہیں, انسٹرکشنز ہیں, وہ آپ کی لمیٹیشن یا آپ کی سچویشن کو نہیں فیل کرتے, اور it's just kiss up and kick down approach they have to put up with. I think because وہاں کوئی کاؤنسلنگ اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے تھرو آؤٹ یور کریئر, کہ جب آپ سینئر پوزیشن تک پہنچتے ہو تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیسرس بالکل عجیب سے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایز سینئر ایز دے گیٹ, جیسے پتھر کے بن جاتے ہیں, یو نو. So obviously curbing your feelings all your life and you know doing it, آپ کی پرسنالٹی ایز اے ہیومن چینج ہو جاتی ہے, آپ ایمپتھی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اگین جس ٹائپ کا کام پولیس اور DMG جو فیلڈ میں ہوتا ہے, اگر آپ سوچیں تو ان کو اپنی ایمپتھی کتنی دفعہ مارنی پڑتی ہوگی اور کتنے ایسے ڈیسیجنس لینے ہوتے ہوں گے. سو ان کی کاؤنسلنگ تو میرے خیال سے بہت ہی ضروری ہے. There should be a department after each case, یا ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ کی ایک سیٹنگ ہونی چاہیے with you know your counselor. So یہ تو ایک سرکل ہے جس میں اگین جیسے انہوں نے کہا ہائپر میسکولینٹی آپ سے وہ کی جاتی ہے, ایکسپیکٹ ان سروسز. سو وہ بٹ جس طرح طاہر صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, میں پڑھا تھا کہ he had to put up with abusive language of his senior. اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ پر مجھے Why are seniors abusive? مجھے تھوڑا اس میں کچھ پرسنل بھی لگ رہا ہے, بیکاز جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو دے ہی نہیں رہے تھے لیو. آئی مین مائی بردر ان لا واز IG پولیس, تو میں نے ان کو بڑا شفیق دیکھا ہے اپنے جونیئرس کے ساتھ تھرو آؤٹ ان مائی لائف. یہ مجھے تھوڑا پرسنل بھی لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو پن پوائنٹ ہی آپ نے کر دیا. ایکچولی تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ملک میں اس وقت 5 IG ہیں. کسی اور کے بارے میں اتنی شکایات نہیں آئیں جو کیپٹل کے IG کی طرف سے آ رہی ہیں. یہاں جو پنجاب میں سول اپنا پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے IG کو تو دعائیں دے رہے ہیں. اس نے اتنی پروموشنز ان کو دی ہیں, پرکس دے رہے ہیں, تھانوں کا کلچر جو ہے وہاں پہ ان کو اچھے اچھے صوفے بیٹھنے کو دے دیے ہیں, جو پٹو پہ بیٹھتے تھے AC لگوا کے دے دی ہیں, تو ان کو تو اس نے اپ گریڈ کیا ہے. چھٹی بھی مل رہی ہے, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بے شک وہ ان کو کسی اور پرپس کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے, لیکن وہ ایک ماتحت پرور کے طور پہ تو آئے ہیں. اب وہاں صرف یہ اس کے ساتھ ہی نہیں تھا, اوور آل یہی ٹرینڈ وہاں پہ چل رہا ہے. بیکاز وہ جو افسر ہیں وہ خود 22 گھنٹے کام کرتے تھے, تو انہیں لگتا ہے سب کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں. جس کو بھوک نہیں لگی ہوتی اس کو لگتا ہے کہ کسی کو نہیں لگا. تو جیسا سر آپ نے کہا کہ جو سینئرز ہیں, یا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں بس حل نکالیں جو بھی کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ٹرینڈ یہ آ گیا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ افسران کو
اب کم نال پیار رہ گیا ہے, چم نال کوئی نہیں رہ گیا. یعنی دے ہیو نو کنسرن وتھ چمڑی, بلکہ ان کو صرف کام کے ساتھ ہے کہ جو بھی ہے اچھا ہے برا ہے, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, آپ کام کریں وہ کام جو وہ چاہ رہے ہیں. تو اسی پہ فوکس آ کے تو ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکتی ہے. اس میں میں ایک سوال شاید آپ کے لیے مشکل ہو جواب دینا, بٹ جنرلی اگر کوئی سول سرونٹ کو اوپر سے ایک ایسا آرڈر آتا ہے جو کہ اس کی مورالٹی اور اس کی ججمنٹ میں غلط ہے, تو وہ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ دیٹ از اے ویری ٹرکی کوشچن ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک جی اپنا نام بتائیے, جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آئی مین آئی تھنک یو کانٹ جنرلائز, اٹس ٹو ایچ دیئر اون ریلی, میں تو یہ کہوں گا. تو آئی تھنک ڈاکٹر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سورٹ آف جنرلائز دیٹ. But let's say out of 10 officers, how many will take a stand and say that this is illegal? Again, I think very difficult for me to say personally. سر آپ نے اتنا مشکل سوال, ظاہر آپ کے ایکسپیرینس میں. سر ہاں بالکل میں تو جواب دے سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو چین آف کمانڈ کے نام پر یہاں پہ ایک کمپلشن ہوئی ہے. جب سر کمانڈ آتی ہے یا تو آفیسر کو ان اے لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو ماننا ہے, یا پھر اپنی پوسٹنگ کو چھوڑنا ہے, اور یا پھر سوسائڈ کرنی ہے. چوتھا آپشن ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اوکے, اگر اس نے اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پھر وہ اس کمانڈ کو فالو کرے گا. اور ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ اللیگل کمانڈز جو ہیں, انکانسٹیٹیوشنل کمانڈز جو ہیں, ان کو اسی چین آف کمانڈ کے نام پہ فالو کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کے پاس جتنا بھی پریشر ہو, آبویسلی اگر ایک اسٹیٹ لیول پہ پالیسی بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سعد ملک کو کرش کرو, تو جس بندے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کی اپنے تھاٹس بھی ہیں. وہ سوچ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں, وہ سوچ رہا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کرش کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو وہ سارا اس کے ضمیر پہ بوجھ آ رہا ہے. کسی پوائنٹ پہ وہ نو کرے گا. میں اس کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آفیسر یہ کہے کہ آئی وانٹ ٹو ریپ یور وائف, تو کیا وہ بھی الاؤ کر دے گا کہ آرڈرز آر آرڈرز؟ سر وہ یا تو نوکری چھوڑے گا یا پھر اس بات پہ اسے گولی مارے گا یا خود کو مارے گا. تو ایک پوائنٹ پہ سب نہ کرتے ہیں, بالکل رک جاتے ہیں لوگ, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے, جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ جس کے دور میں آپ کی افسری رہی ہوئی ہے, اسپیشلی پولیس اور ڈی ایم جی, جب کسی اور کی حکومت آتی ہے تو ان تمام افسروں کو ان کی کوئی غلطی کے نہ ہونے کے باوجود سبسائڈ کر دیا جاتا ہے. بڑے کیسز چل رہے ہیں اس پہ, لوگوں کی پروموشنز نہیں ہو رہی ہے, اور ایک انسان جس کا پورا کریئر, ساری زندگی اس کا دار و مدار اس پہ, 60 سال تک آپ کی لیگیسی ہے, آپ نے اس پہ ایک اچھا کام کر کے آپ فارغ ہونا چاہتے ہو. لیکن یہ جو پولیٹیکل میں جیسے کہوں گی کہ کرپشن ہے یہ, کہ آپ لوگوں کے کریئر سے کھیل رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ اب آپ کو اپنی فیور والے لوگ چاہیے. سو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. آپ اس مسئلے کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ سول سرونٹ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے فرام دی آل ایکسٹرنل پریشرز. وہ پولیٹیکل پریشر ہو, وہ فنانشیل پریشر ہو, وہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا پریشر ہو, وہ اس کی پروموشن کا پریشر ہو. آپ جب تک اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں نہ کرنے دیں گے, اس کو اپنے دماغ کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے, آپ یہاں ایز این ایکسپیریمنٹ شاہ صاحب سمیت 10 سول سرونٹس کو پکڑیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کرو. یہ قانون ہے, قانون سے باہر نہیں جانا, یہ رولز ہیں, ان سے باہر نہیں جانا. سر آپ 2 سال بعد جہاں ان کی کمانڈ ہے اس سوسائٹی کو دیکھ لیجئے گا, ان کی اپنی ہیلتھ کو دیکھ لیجئے گا, دونوں چیزیں آپ کو بہتر ملیں گی. لیکن اس میں دار اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں, لیٹ سے آپ میرے سینئر ہیں, آپ مجھے غلط کمانڈ دے رہے ہیں, آئی ریفیوز, آپ مجھے بلوچستان بھیجتے ہیں, آپ ابراہیم کو لے آتے ہیں, ہی آلسو ریفیوزز, 10 پیپل ریفیوز, تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گی کہ آئی شوڈ ناٹ گیو انلیگل آرڈرس. یہاں سر 2 فلاسفیز ہیں. اچھا, ایک فلاسفی ہے, یہ فلسفہ آیا جب مشرف دور میں پی سی او کے تحت ججز نے حلف اٹھایا. کچھ وہ تھے جنہوں نے ریفیوز کر دیا اور کچھ تھے جنہوں نے حلف لے لیا. جو ریفیوزل والے تھے وہ آپ کی کیٹیگری سے تھے کہ جی ہم ریفیوز کر رہے ہیں,
جو باقی جن کے پاس جائیں گے وہ بھی ریفیوز کر دیں گے اور الٹیمیٹلی سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جنہوں نے اس اوتھ کو ایکسیپٹ کر لیا ان کا یہ خیال تھا کہ آپ سسٹم سے باہر جانے کی بجائے ود ان سسٹم اگر آپ کے پاس 10 کام ہیں 2 آپ سے سسٹم غلط کروا رہا ہے آپ کر دو, کم از کم 10 تو ٹھیک 8 تو ٹھیک کرنے جوگے ہو. تو اس وجہ سے آفیسرز جو ہیں وہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے, اگر اس کو یقین ہو کہ میں نہیں کروں گا غلط کوئی بھی نہیں کرے گا, وہ سٹینڈ لے جائے گا. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں نہیں کروں گا, پیچھے 10 اور کھڑے ہیں اس کو کرنے کے لیے اور مجھے وکٹمائز بھی کیا جائے گا, ایگزامپل بھی بنائی جائے گی میری, تو وہ کہے گا کہ پھر میرا کیا قصور ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس میں کئی پروفیسر بہت بدتمیز ہوتے ہیں. وہ تھیٹر میں جائیں گے, میں نے خود دیکھا, گالیاں بھی دیں گے نرسوں کو, ڈاکٹرس کو, they'll throw instruments in anger. لیکن اگر وہ 1 مہینے کے لیے UK میں جائیں گے نا لوکم کرنے, ٹیمپرری جاب, وہ تیر کی طرح سیدھے ہوتے ہیں. گڈ مارننگ سسٹر, گڈ مارننگ فلانا. مجال ہے کہ وہ کوئی بدتمیزی کریں. Because they know in this country they can get away with it. They have power. So یہی ہوتا ہے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب دوسری بات ہے کہ جب کوئی ینگ آفیسر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو رسپانسبلٹی ہمیشہ آرڈر کرنے والے کی ہوتی ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اس لیے جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو IG کو آ کے فیس کرنا پڑتا ہے. سو میرے خیال سے بہت دفعہ جو آرڈر سینئر کے آتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہی از جسٹ اوبیئنگ دی آرڈرز آف دا سینئر. تو وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آرڈر فلانے نے دیا ہے, چھوٹا افسر وہ کر رہا ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ سزائیں دینے پہ آتے ہیں اور بدلہ دینے پہ آتے ہیں تو آپ اپنا سارا غصہ جونیئرس پہ نکالتے ہیں, اور جو اصل بندہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو آپ ایگزامپل نہیں بناتے. سو یو نو کہ یہ اتنا روٹن ہے سب کچھ, دس پاور اینڈ دس انفلوئنس, کہ ایوری بڈی از یو نو بس اسی کا انتظار شاید کر رہا ہے کہ میں جب پاور میں آؤں گا تب تک وہ خود بدل گیا ہوگا. اب یہ جواب آپ اگر دینا چاہیں تو دیں, بٹ ادروائز ظاہر کین آلسو آنسر. جب ایک پروبیشنر جاتا ہے سول سروس میں, اس کی اسپرٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک انیشیٹو ہوتا ہے. جب وہ گریڈ 21 میں جاتا ہے وہ چیزیں رہتی ہیں یا برن آؤٹ ہو جاتی ہیں؟ آئی تھنک اکثر اگین ویریز فرام پوزیشن ٹو پوزیشن, پرسن ٹو پرسن. لیکن میں آپ کو بتاؤں جی, میں نے آئی ہیو ہیڈ دا پریولیج آف ورکنگ ود سم سینئرز ہو آر ویری ویری ڈائنامک. ایون پریزنٹلی جو میرے پریزنٹ باس ہیں, ہی واز انڈکٹیڈ فرام دا ملٹری, ہی از موونگ ان ٹو 20th گریڈ. جس ریپیڈیٹی, انسائسونیس اور انوویشن سے وہ کام کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس ریمارکیبل. اینڈ میں آپ کو کبھی پیرا پہ اگر اس پہ بتاؤں جو کام ہو رہا ہے پاکستان میں, کئی دفعہ وہ کام ہو رہے ہیں in any policing, in any sort of government. دیکھو ملٹری از ٹرینڈ فار دس. ملٹری کے آپ دیکھ لو نا, ان کی پروموشنس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بالکل اٹ از اے سسٹم جس کے تحت جو اس کا جگہ آتی ہے وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچتا ہے. اینڈ دے آر آلسو ٹرینڈ فار لوکنگ آفٹر دا ینگ آفیسرس. ہمارے بیوروکریسی میں اور اسپیشلی جہاں پہ فورس یوز ہوتی ہے, دیر شوڈ بی اے سسٹم جس میں آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ میری پروموشن رک جائے گی اگر میں نے اس پالیٹیشین کا حکم نہ مانا, یا میرا سینئر ناراض ہو جائے گا. Only then you will be able to do the right thing. بالکل. لیکن what I would say is کہ despite all of these sort of obstacles and roadblocks, there's still decent amount of innovation, I would say. دیکھو evolve تو ہو ہی رہا ہے, but I mean up with all the knowledge ہمیں ذرا کوئک ہو جانا چاہیے, اور پتہ ہے کہ where the rot lies. I think we need to do better than this. سر آپ نے جو بات کی ابیوزنگ والی, وہ درمیان میں ایک لقمہ تھا, مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا میرا اپنا. میں ایک کورٹ میں اپیئر ہوا تو وہ جج صاحب کو بولنے کی بڑی عادت تھی, کام تھوڑا کرتے تھے, زبان سے زیادہ باتیں کرتے تھے اور ابیوسیو اور اس طرح کا معاملات تھا کورٹ میں. وہ سوری فار دی لینگویج, پر ہمارے کچھ ججز جو ہیں ان کو زبان کی بواسیر ہوتی ہے تو وہ پھر اس پہ ہی کام کرتے ہیں. تو جو ہی وہ بولنے لگے تو آئی امیجیٹلی گیو ایم شٹ اپ کال, اور میں نے اسے کہا کہ سر آپ کے پاس فائل پڑی ہے, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو بھی کہیں گے لکھ کر کریں گے, آپ بولیں گے نہیں. اگر آپ میرے سامنے بولیں گے تو میں پھر آپ کے ساتھ کچھ اور کروں گا.
آپ نے جو بولنا ہے آپ کاغذ پہ لکھ دیں, ایک آرڈر پاس کریں, میں اس آرڈر کو چیلنج کر لوں گا. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ نہ پھر وہ بول سکا اور نہ وہ آرڈر کر سکا, کیونکہ وہ آرڈر کر نہیں سکتا تھا, اسے پتا تھا کہ یہ یہاں پہ آ گیا. تو جو افسران گالیاں دیتے ہیں اپنے جونیئرز کو, اپنے سبارڈینیٹس کو, میرا خیال ہے کہ ان آفیسرز کو بھی تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے. بالکل. اور وہ انہیں روکیں کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے آپ کاغذ پہ کرو, میں اس کو جہاں چیلنج کر سکتا ہوا, جیسے ڈیل کر سکتا ہوا میں کروں گا. ایٹ لیسٹ اس سے یہ جو اتنا ابیوسو اور ٹاکسک ماحول بنا ہوا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا. I think that should be a rule. That should be a rule کہ nobody dares to insult someone. آپ نہیں یہ کر سکتے ہو. مطلب آپ کا HR ہونا چاہیے جس میں یہ بات جائے کہ فلاں افسر نے اس وقت پہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ کیا, and he should be accounted for that. دیکھیں عفت, اس میں there are certain rules کہ اگر آپ نے کسی آفیسر کو, اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, there are rules how to, rules اس سینس میں نہیں کہ civil services ہیں but psychological rules ہیں. Number one, you should never correct somebody in public. Period. آپ کبھی پبلک میں کسی کو criticize, ridicule نہیں کریں گے. You will talk to him in privacy and first you should ask him reasons for what has happened because there may be some valid reasons. اور اس کے بعد you will criticize the act but not the person. اس کو condemn نہیں کریں گے, اس کے ایکٹ کو condemn کریں گے. And then you will finish off in a friendly way تاکہ relationship قائم رہے. They have to learn these skills. یہ کھڑے کھڑے سب کو ذلیل کرنا, ہر ایک کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, اور ان دس اسٹارٹس فرام آور اسکولس. بچوں کو, ایک بچے کو اگر وہ کاپی صحیح نہیں لایا تو سب کے سامنے ٹیچر ذلیل کرتی ہے, اور پھر یہ چلتا رہتا ہے چیف سیکرٹری کے لیول تک اور جج کے لیول تک. سر آپ نے یہ جو پرنسپل انٹروڈیوس کروایا کہ اس کو پبلکلی ریڈیکیول کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں, یہ اتنا پرنسپل ہے کہ اس کو میں دو طرح اگزامپل دوں گا. ایک ہمارے لاء میں یہ بیسک نیچرل پرنسپل آف جسٹس ہے, نو ون شوڈ بی کنڈمڈ انہرڈ. آپ پہلے اس سے ایکسپلینیشن لیں. اور یہ تو اتنا بڑا پرنسپل ہے کہ خدا جیسی ذات کو شیطان کو کنڈمڈ کرنے سے پہلے بھی پوچھنا پڑا تھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کرنا. ایکسپلینیشن کے بعد اسے کہا کہ تمہارا جواب ٹھیک نہیں ہے. اور کئی دفعہ بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے کہ جو سینئر آفیسر ہے وہ کوریڈور میں کھڑا 20 بندوں کے آگے آپ کو ذلیل کر رہا ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو, اور جب آپ کہتے ہو جی خدا نخواستہ میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, میں ان کو PIC سے چھوڑ کے بھاگا آیا ہوں, تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی میں دیکھوں کس طرف. اٹ از سو امبیرسنگ. اینڈ وی آل ریممبر ابھی جو مریم صاحبہ جب ہاسپٹل میں گئی تھیں اور وہ جو انہوں نے پبلک میں ریڈیکیول کیا تھا اس آفیسر کو, آئی تھنک دیٹ واز کنڈیمیبل. I will never support anybody who does that to anyone. Absolutely. آپ کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے اس But what was equally shameful was that there were 3-4 senior professors who did not have the courage to stand for him and tell her کہ یہ ہم پرائیویسی میں بات کریں گے. Exactly. رونا اس بات کا ہے. So that's the mentality بن چکی ہوئی ہے. Power is so powerful کہ nobody's even being in the position of power in their own field. یہ political influence جو ہو چکا ہوا ہے an establishment کا, this for civilian professionals this is very difficult to handle all this. آپ یقین کریں کئی دفعہ ہمارے ڈاکٹرز فائنل ایئر میں جانے سے پہلے they would come to me کہ ہمیں آپ کچھ گائیڈ کریں, اور ان میں سے بہت سے تھے جو کہتے جی ہم CSS کرنے لگے ہیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے, تم 5 سال یہاں پڑھے ہو, کسی کی سیٹ تم نے ضائع کی ہو. سر وہ پاور کے لیے. میں نے کہا یو آر ڈوئنگ اٹ فار پاور, آر یو آر اے پرورٹ کہ تم پاور انجوائے کرتے ہو, از اٹ سم تھنگ ٹو انجوائے؟ But that's how it Yeah, is. people do enjoy it. And I think it's very addictive. کیونکہ کوئی پاور سے اترنا نہیں چاہتا, ہمیں تو ملی نہیں کبھی, اس لیے we don't know the taste. See, that's why again I think we need to look at it from a vantage point of society. مثلا ہم نے یہ پاور اور ریڈیکیول کی بات کی, اب آپ نے جوڈیشری کی بات کی, ہم نے یہ بھی ایگزامپلز دیکھے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو بلایا گیا ٹو اپالوجائز کہ ڈیپٹی کمشنر صاحب نے کلر آف کورٹ کیا پہنا. ایگزیکٹلی. آفیسرس کو بہت پبلکلی ہیوملیٹ کیا گیا کورٹ رومز میں, آپ کو پتہ ہے, اور یہ کلچر ایک بن چکا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ وہ الیورنگ لگتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے کہ میں DC DPO کو بلا سکتا ہوں یا بلا سکتی ہوں, اینڈ آئی کین ڈو دس. اسی طرح ہمارے لائر بھائی ہیں,
ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے ایک موب مینٹیلٹی جی ڈی سی آفس میں جا کے اسمیش کیا گیا کافی زیادہ پبلکلی بھی جی. تو وی شوڈ کال اے اسپیڈ جی آئی تھنک. اور یہ جو جنرلی ایک موب ایک مینٹیلٹی ایک اسرجن کی میسکلینٹی کی ڈومیننس کی دوسرے کو شیم کرنے کی یہ اکراس سوسائٹی بن چکی ہے جی. چاہے وہ سوشل میڈیا پیج دیکھیں میڈم, اٹ از ہورریفک. I was AC کوئٹہ, نیچے جو کامنٹس آ رہے ہوتے تھے فرام مائی کیریکٹر ٹو فرام مائی پیرنٹس ٹو ایوری تھنگ, اینڈ دس از ناٹ پرسنل ٹو می, جسٹ ایوری آفیسر. تو ہمیں اس چیز کو بھی کویشچن کرنا چاہیے کہ یہ موب مینٹیلٹی, یہ دوسرے کو شیم کرنے والی بات کیسے ہماری سوسائٹی میں اتنی پرمیٹ کر یہ گئی ہے. بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہو, لیکن جب آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں نا تو ہم میری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. آئی ول لک اپ ٹو دیٹ پرسن, یو نو. میں عام گھر میں جیسی بھی ہوں, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا سوسائٹی. لیکن جب آپ ایک پوزیشن پہ جاتے ہو جہاں پہ آپ کا ایک ایک موو سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. آئی تھنک سو. میں اس کی مثال اپنے اسٹوڈنٹس کو مطلب ایک پرائم منسٹر جو کر رہا ہے وہ پوری ملک پہ اثر ہوگا نا. عفت عمر اپنے گھر میں جو کر رہی ہے اس کے گھر میں ہی اثر. میڈم دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی vitriol, right? It does not justify abusive behavior towards, let's say, the prime minister, right? ہمیں جو نیریٹو ہے وہ تو ایک کارڈیل رہنا ہی چاہیے. سوسائٹی ہماری اتنی ڈیگریڈ کیوں ہو گئی ہے کہ it is considered okay to publicly shame somebody. Because the examples are not good. That's why. ہم سوسائٹی کی اور سینسٹیو پوزیشنس میں لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر ایک عام مزدور آدمی مین آن دا اسٹریٹ اگر وہ ایک عورت کی اس کی فزیکل وائلیشن کرتا ہے, اٹس بیڈ. بٹ وین اے ڈاکٹر ڈز اٹ, اٹس ویری ڈفرنٹ. True. Because now a profession is involved, a relationship is involved. ڈاکٹر کا غلط جگہ ہاتھ لگانا وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے, یا استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ, یہ اٹس ناٹ دا سیم. اٹس ناٹ دا سیم. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ استاد اور شاگرد کی شادی پہ ڈرامے بن رہے ہیں. آئی مین جہاں پہ بچے آ کے کالج کے انہوں نے ہڑتال کر دی ہے کہ آپ ہماری اسٹوڈنٹ سے شادی کریں, اینڈ پبلک از یو نو watching in millions. So the whole, I agree, the whole society is rotted, but I will still blame people on higher positions for not setting a good example. اب مثلاً ظاہر آپ کا میرے اکثر خیال آتا ہے ایک جج کی 25 لاکھ تنخواہ ہے, شاید پینشن بھی 25 لاکھ ہے, 20-25 لاکھ. نہیں سر, ہمارے پاس جو جوڈیشری نہیں ہائی سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی نہیں اتنی تو خیر کم ہے. اوکے, اگر وہ اچھا کتنی ہے ویسے؟ اچھا میں نے تو یہ راؤنڈ جو ہے وہ 10 لاکھ with all the perks. نہیں پرکس الگ سے ہوں گے, وہ گاڑی الگ ہے, سب کچھ ملا کے کتنا بنتا ہے. نہیں اب اس کو تو اس میں بیسک پے میں نہیں لایا جا سکتا. جو وہ سیلری گھر لے کے جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کا جج میرا خیال ہے کوئی 10-12 لاکھ کے قریب لے کے جاتا ہے. چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ کوئی 4-5 لاکھ روپے ایکسٹرا لیتا ہے. سو اف اے جج And they get plots as well, I guess. وہ تو بڑا کچھ ہے نا جو ان کے پاس, تا حیات آپ کو 5 گن مین مل رہے ہیں. اگر ایک جج سر ہمیں جج ہی بننا چاہیے. اگر ایک جج آن اے میٹر آف پرنسپل ریزائن کرتا ہے تو بھوکا تو نہیں مرے گا نا. سر اس کی پریکٹس ہوگی, بالکل وہ وکالت کر لے گا, پریکٹس کرے گا, کبھی بھوکا نہیں مرتا. بٹ وی اسٹل ڈونٹ ڈو اٹ. جی, اور وہ اس لیے کہ جیسے میڈم نے کہا کہ پاور کے لیے, اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو, وہ رسپانسبلٹی. سر بیکاز ہم اس لیے ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کبھی پاور نہیں ملی. مے بی اٹ از سم تھنگ سو اسپیشل دیٹ یو گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. مے بی وی ڈونٹ نو. طاہر صاحب ظاہر ہے اب جو چلا گیا ہے وہ تو چلا گیا ہے, اور اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے اب. لیکن جو فیملی پیچھے واٹ آر دے گوئنگ تھرو, اس کا مجھے بتائیں تھوڑا سا, کہ کیونکہ ظاہر ہے جانے والے کی فیملی پہ جو اثر ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ کوئی بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کا بہت زیادہ افسوس اور فیملی اور فرینڈس اور ان پہ اثر ہوتا ہے. خاص طور پر اگر کوئی آدمی جس پہ اس طرح کا ایلیگیشن ہو کہ وہ سوسائڈ کر کے گیا ہے یا کوئی اس طرح آئیڈینٹیکل میٹر میں چلا گیا ہے, تو اس کا ذرا زیادہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو یہ وقت دے سکتے تو اس طرح نہ ہوتا. ادروائز بھی آپ امیجن کریں کہ ایک وہ باپ جس نے ایک گاؤں سے اٹھ کر بڑی محنت کر کے اپنے بیٹے کو اس طرح براٹ اپ کیا کہ وہ سی سے سٹاپ کرتا ہے, اور اتنی انٹیگریٹی اس کو سکھائی, اور اس کو ایک جو ہے وہ رائٹ فل ہونا سکھایا,
جب اس کے انجوائے کرنے کا وقت آیا کہ اس کا بیٹا اس سٹیج پہ آیا تو وہ چلا جائے تو اس پہ کیا اثر ہوگا، یہ تو ہم سب امیجن کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بلیو می کہ خاص طور پہ پہلے 2-3 دن تو ہی واز ناٹ ان ہز سینسز. ان کے زبان سے صرف 2 ہی لفظ نکلتے تھے، میرا یار چلا گیا بس. اور دوسری سائڈ پہ ہماری جو بہن ہیں، بھابھی ہیں، وہ آج تک سٹیبل نہیں ہو سکی. اس کی جو بیٹی ہے وہ میڈم پوچھتی ہے ہم لوگوں سے، ماں سے، اپنے تایا سے، ابو کب آئیں گے؟ اور اس بات کا جواب کون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے گا اور کیا جواب دے گا؟ تو فیملی تو اس وقت ایسے ہی فیل کر رہی ہے کہ جیسے دے آل ہیو گون. ویری پینفل. اور پھر اس کے اوپر یہ فیکٹ کہ ابھی تک کاز آف ڈیتھ بھی نہیں پتا. ڈٹرمن ہی نہیں کر دس سکے. از کرپلنگ کہ وی اسٹل ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ اینڈ نوبڈی از کمنگ فارورڈ ٹو کنفرم. اور اس میں اتنی ایمبیگوٹی پیدا کی گئی. پہلے آپ نے بتایا کہ ایک افسر نے پسٹل سے اپنے آپ کو شوٹ کیا. جی 2 دن بعد آپ بتا رہے ہیں نہیں وہ ایس ایم جی جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا، دیٹ از وہ لمبی والی جو گن ہے. ایک سائیڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈپریسڈ تھا، دوسری سائیڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جو میڈیکل آیا ہے اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا. تو ابھی تک تو آپ نے ایک آفیسر جو اسلام آباد میں سرینا کے سامنے ایگزیکٹلی ریڈ زون میں ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے جو فوت ہو رہا ہے اس کے بارے میں اسٹیٹ میں آپ اور ہم سب اتنے کنفیوز ہیں. تو میں حیران ہوں کہ وہ لوگ ہمارے یا وہ ہمارے جوان جو بلوچستان میں یا بارڈر پہ یا کسی جگہ اس ملک کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہم کہاں پہ سچائی جو ہے وہ دریافت کرتے پھریں گے. ویری پینفل. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے، واٹ شوڈ بی دا حل؟ آئی تھنک ہمیں سب سے بڑی، میں تقریباً ہر شو میں ہی کہتا ہوں، ہماری جو بے حسی کی بیماری ہے نا اس کو ختم کرنا. ہاؤ؟ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو ان کے کولیگز ہیں، جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، دے شوڈ یونائٹ ٹوگیدر کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. دیٹ از دی اونلی وے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی پرابلم سمجھ کے کہتے ہیں ایز لانگ ایز ہم نہیں انوالو وی آر فائن. وائی از اٹ سو؟ پاکستان میں یہ یونٹی میں نہیں دیکھتی جو ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے اس طرح کا. پیپل آئی مین وائی وانٹ ہز ادر اے ایس پیز اور ایس پیز یونائٹ کہ جب تک ہمارے ڈیوٹی آورس فکس نہیں ہوں گے، جب تک ہماری رولس آلٹر نہیں ہوں گے. ان کا بھی یہی ہے، صبح کو جانے کا وقت ہے، آنے کا وقت ہی نہیں ہے. Why don't they change the system? But nobody's bothered. آپ کا بھی تو فیلڈ کا کام ہی ہے نا، یور ڈپارٹمنٹ، یہ نیا ڈپارٹمنٹ. جی میڈم، پیرا جو ہے وہ کیا ہے؟ میڈم اس سے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ نئی ایک انفورسمنٹ باڈی بنی ہے دیٹ ورکس ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز فار دی امپلیمنٹیشن آف اسپیشل لاز، پروفیٹیرنگ، اینٹی ہورڈنگ. ابھی فلڈ ریلیف میں لوگ بڑے ایکٹیو تھے، تو ہم لوگ زیادہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہیں، ان کی لا میکنگ، لیجسلیشن. بٹ یس، آئی ہیو بین ان دا فیلڈ، آئی واز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، سو آئی کین کمپلیٹلی ریلیٹ ٹو all of these conversations. And so what do you think, like being a young intelligent officer, کہ کیا changes ہوں تو بہتر ہو سسٹم؟ I think madam again سب سے پہلے تو وہی ریئلائزیشن کہ ایک یہ سسٹم میں ایک انہیرنٹ یہ پرابلم ہے دیٹ نیڈس ٹو چینج، اور سیکنڈ اکارڈنگلی ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ آپ کو چینج چاہیے کہ آپ ویسے مینٹرشپ سسٹمز بنائیں، سپورٹ سسٹمز بنائیں، جو ایشوز آفسرز فیس کریں اس کو ایڈریس کریں. جہاں تک بات ہے جی کہ کیوں نہیں جاتا، میں نے بھی اس پہ کافی سوچا. آئی تھنک اتنا زیادہ جی وہ ایک چیلنجنگ ورک انوائرمنٹ بن چکا ہے کہ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. ایک سروائیول کی بیٹل چل رہی ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے، ایک فائر فائٹنگ کلچر بن چکا ہے. آپ اس سے نکلیں گے تو آپ براڈر گروتھ کے بارے میں سوچ سکیں گے. تو آئی تھنک پہلے اس کو میٹیگیٹ کیا جائے، سسٹم اسٹرینتھن کیے جائیں، ریئلائز کیا جائے اور لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے اپنی اپنی اسپیشلٹی میں. لائک سارے کام تو ایک سینئر نہیں کر سکتا نا، تھیراپی بھی بیٹھ کے کرے، مسائل بھی کرے. سو دیر شوڈ بی اے لارجر پیرافرنیلیا اراؤنڈ اسپیشلی دا پیپل who are facing pressures. ایون انکم ٹیکس میں اتنا پولیٹیکل پریشر اور امیروں کا پریشر آتا ہے کہ آج تک ہم وہ سسٹم نہیں ٹھیک کر سکتے. یو سی ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی انسپیکشن ہونی ہے، کوئی
سیکٹری نے آنا ہے, کمشنر نے, تو وہ چونا اور گملے اور وہ سارا ہو جاتا ہے, اور لمبی تقریریں ہوتی ہیں, جی ہم نے یہ کر دیا. نو باڈی ٹیلس دا وزٹر کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, پلیز سالو دیم. میں نے اپنے ہاسپٹلز میں دیکھا ہے اتنے مسائل ہیں, لیکن جب سیکٹری ہیلتھ یا منسٹر آتا ہے تو اس کو ایک ایسی روزی پکچر دی جاتی ہے جیسے ایوری تھنگ از فائن. Why? Because they want to protect their seat. The principal or the MS, وہ اگر مسئلے بتائے گا تو they will probably transfer him. ہمارے ہسپتالوں میں ایک بستر پہ 2 مریض پڑے ہوتے ہیں. Can you imagine lying with a fellow patient on the same bed? اینڈ میں نے ان کے پروفیسر سے پوچھا, یار تم وائی ڈونٹ یو گیٹ مور وارڈ بیڈس؟ کہتے یار ہم ٹرانسفر کر دیں گے راجن پور. اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. I didn't get it. کہ شی وہ سیڈ کہ میرے لاہور سے باہر ٹرانسفر کر دیں گے اگر میں نے بیڈز اور لے اگر لیے. میں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں بیڈز اور چاہیے. سو جب وزٹ ہوگا وہ ایک بستر پہ نئی چادریں علیحدہ رکھی ہوتی ہیں Then there وزٹس کے should be لیے. a system where there should be a special appointee for telling کہ ہمیں یہ اب چاہیے اور یہ آئی چاہیے. تھنک ہمارے ذہن جو ہے نا ان کو ڈیولپ کرنا ہے کہ وی شوڈ اسپیک واٹ از رائٹ اینڈ پروٹیسٹ اگینسٹ واٹ از رانگ اینڈ پلان اینڈ بی مور ویژنری. اس کا بہت بڑا فقدان ہے. ہم بس کارروائی کرتے ہیں جتنی کہ نوکری اس سے بھی کم ہی کرتے ہیں. ان کا چیف جسٹس, ان کا چیف سیکرٹری, فلانا آئی جی, وائی ڈونٹ دے پلان فار دا نیکسٹ 10 years کہ ہماری سروس کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ نو بڈی ڈز اٹ. یہ تو مجھے نہیں پتا. دے اونلی پلانس کہ انہوں نے اپنی سروس کو ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے خود کتنا زیادہ وقت جو ہے وہ گزارنا ہے اس سیٹ کے اوپر, یا وہ ہے تو بڑا بدنام نامہ جو ہے بدنام سا لفظ, انہوں نے ایکسٹینشن کیسے لینی ہے ہر جگہ پہ, تو صرف دے فوکس آن اٹ. میرا یہ خیال ہے کہ حل یہ ہے, نمبر 1 آپ کو سول سروسز میں خاص طور پہ پولیس میں ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے, آفس آنے کے بھی اور آفس جانے کے بھی, اور کٹ آف کا اور آپ cut کو off ملنا کرنا چاہیے. I think 2 people should be Exactly. on the same position, جو ایک ٹائم تک ہے دوسرا ایک ٹائم تک ہے. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی سے ایکسٹرا کام کر رہا ہے تو بھائی وہ کیوں کر رہا ہے, وہ اپنی فیملی کا ٹائم ادھر کیوں اسپینڈ کر رہا ہے. آپ کو اس کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرنا چاہیے, اور خاص طور پر اول تو آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہو از ناٹ فیلنگ ویل. لیکن اگر ایک بندہ خود آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, تو پھر تو آپ کو بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے, اور ریڈ سگنل کے ساتھ الرٹ ہونا چاہیے کہ اس کی کیئر کرنی ہے. جب تک آپ اس پہ اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, دیکھیں شاہ صاحب ہیں, ان جیسے باقی بیوروکریٹس ہیں, وہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے, انہوں نے سوسائٹی میں انصاف کرنا ہے. اگر اس کی اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, وہ خود بے انصافی کا شکار ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سوسائٹی کو انصاف I کرے؟ mean science has proved it کہ آپ کو ایک certain hours کی sleep چاہیے ہوتی ہے, and آپ جو نیند نہ پوری ہونے سے what happens to your brain, آپ باقاعدہ پاگل ہو سکتے ہیں اس پہ. اینڈ دین اوپر سے اگر آپ کے اوپر پریشرز ہیں, پھر اس کے اوپر سے سسٹم آپ کو نیچے سے کھینچ رہا ہے, آپ کے خلاف جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں. امیجن مین, ابھی ہم نے جو آپ کو میں نے فگرز دی ہیں اس میں مطلب 63% آدمی سوسائڈس کمٹ کر رہے ہیں. اینڈ یو کین امیجن بیکاز دنیا کا سامنا ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ان کو ہی کرنا پڑتا ہے. بٹ ایک چیز یو سی ان دا ویسٹ, ون مین ابراہم لنکن ٹوک اے اسٹینڈ اینڈ سلیوری واز ابالشڈ. وہ ایک بلیک لیڈی تھی, روزا سم تھنگ, شی ٹوک اے اسٹینڈ اینڈ دا موومنٹ اسٹارٹیڈ اینڈ دا بلیکس گاٹ ایکول رائٹس. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, اس انسیڈنٹ کے بعد جو رسپانس ہونا چاہیے وہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا. And nobody, this will become a story of like everything else, چاہے بچوں کا ریپ ہو جائے, چاہے کچھ بس ہمارے لیے وہ خبر ہے, ہم نے ایک دن بولنا ہوتا ہے پھر اگلا کچھ ہو جاتا ہے. So this has to change. اور آخر میں جانے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم نے اسپیشلی عدیل صاحب کی ڈیتھ کے بعد اس طرح کی پوزیشنز پہ لوگوں کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں اپنی جان لینے کے لیے, اس پہ ایمفسائز کیا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں خودکشی ہر طبقے میں ہر لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے. اوبویسلی اس کے پیچھے اکنامکس ہے, بدلتی ہوئی دنیا کا سٹریس ہے, اور یہ ہر طبقے میں اب پہنچ چکا ہے.
لیکن ہم اگر اسپیشلی فورسز کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ذہن میں ایک بات بٹھانی پڑے گی، وہ لوگ جو ان آفیسرس کو انفلوئنس کرتے ہیں، کہ یہ سب سے لائق کریم سلیکٹ ہو کے ان پوزیشن پہ آتی ہے. اسی وجہ سے ان کو بہت عزت اور ان کو بہت فخر سے دیکھا جاتا ہے، ان کی فیملیز بھی، ہم بھی، وی لک اپ ٹو دیم. اور جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں جو صرف 5 سال کا سوچ کے آتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ فیوچر کی پلاننگ کر کے جائے. انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ کتنی سڑکیں بن گئی، کتنی تختیاں لگ گئی ہیں، اور اپنے کام کے لیے آپ ان آفیسرس کا جو آپ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت لائق ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو آپ یہ شہر یہ ملک چلا نہیں سکتے ہیں. اپنے یوز کے لیے جب آپ ان کو پریشرائز کرتے ہیں، آپ میں سے تو بہت ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھائی بھی نہیں کی ہوتی، اور جس طرح ووٹ آپ لے کے آتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، پیچھے سے جاگیر ہیں آپ کے پوری فیملیز ہے. سو وی نو دیٹ، کچھ چھپا نہیں ہوا. آپ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو کام بتائیں کہ وہ یہ کریں، وہ اپنا کام آزادی سے کر سکیں، تب میں آپ کو ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا ایڈمنسٹر مانوں یا ماننا چاہیے. سو یہ تمام جو آپ انفلوئنس کرتے ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اور اپنی پاور کے لیے، دس ہیز ٹو اسٹاپ. اور سب کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی جب آتی ہے اپنے پسند کے آفیسرس، حالانکہ وہ بیچارے آپ کے کام دل سے کرنا بھی چاہ رہے ہوں، نہ کرنا چاہ رہے ہوں، پر آپ ان لوگوں کو پولیٹیکلی جس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، وی آل نو دیٹ دس نیڈس ٹو اسٹاپ. اور اس کے ساتھ ہی آئی ول اینڈ دس شو، اینڈ انشاءاللہ ایسے ہی کسی بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.